فرمایا کہ والامام العادل، نیک بادشاہ، کیونکہ آج کل یہ منصب خالی ہے، نیک بادشاہ نیک حکمران کوئی نہیں ملتا، جو بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں سریں دا آرام دا ہوتا ہے، سریں دا نیک بادشاہ آج نہیں ملتا۔ وہ کیا ہوگا؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مال جمع کرے گا، لوگوں پہ ظلم کرے گا۔ جو نیک بادشاہ ہوتا ہے، نیک حکمران ہوتا ہے، غوث قطب ابدال ولی یہ سارے درجے نیچے ہیں، ان سے اس کا بڑھ کے مقام ہوتا ہے جو نیک بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن نبیوں کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہوگا وہ نیک بادشاہوں کا ہوگا، اور جو ظالم ہوگا پھر سزا بھی اسی حساب سے اسے ہوگی۔ فرمایا جب نیک بادشاہ دعا کر دیتا ہے، نیک بادشاہ کا کیا مطلب کہ وہ تہجد پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا نہیں، وہ انصاف کی حکمرانی کرنے والا ہو، کیونکہ اسے جو منصب دیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ مخلص ہو، 5 فرضی نماز کے علاوہ چاہے کوئی تہجد نہیں پڑھتا، لیکن انصاف قائم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں، رعایا کا خیال رکھنے والا ہے اور ان کے حقوق انہیں دینے والا ہے۔ فرمایا کہ ایسا بادشاہ قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ودعوت المظلومی، مظلوم جو ہے جس پہ ظلم کیا گیا ہے، فرمایا جب وہ دعا کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو یہ وہ لوگ کہ جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، اور حدیث پاک کے آگے لفظ ہے یرفعہ اللہ فوق الغمام، جب نیک بادشاہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو آسمانوں سے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، یعنی وہ قبولیت کے درجے کو جا پہنچتی ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمانوں کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایسے بادشاہ آپ کہاں، ایسے حکمران کہاں؟ اس کے بعد یہ تو ہو گیا اوقات کے حساب سے سالانہ۔ اب اس کے بعد آئیے کچھ اعمال ہیں جو ماہانہ کیے جاتے ہیں یا واقع ہوتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث پاک اور اس کے بعد اگلی بات۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت، فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو وہاں جا کر فقولوا خیرا، خیر کی بات کہو۔ کیا کہو؟ خیر کی بات کہو۔ مریض کی عیادت کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ او المیت، آپ کو مریض ہے لیکن اگر کوئی میت ہے تم اس کے جو ہے وہ جنازے پہ جا رہے ہو یا اس کی جو ہے وہ چارپائی پہ جا رہے ہو، تو کیا فرمایا فقولوا خیرا، وہاں جا کر اچھی بات کہنا ہے۔ مریض کے پاس گئے ہو تو اللہ تجھے صحت دے، اللہ تجھے عافیت دے، صحت والی زندگی دے، اور بیماری سے گھبرانا نہیں، یعنی اچھی بات اس کے لیے کہو۔ اور اب المیت، کسی میت پہ گئے ہو تو اس کے لیے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ قبر کی منزلیں اس کی آسان کرے، قبر میں سوالوں میں آسانیاں پیدا ہوں، اور قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو۔ فقولوا خیرا، اچھی بات کہنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جب تم مریض کے پاس، میت کے پاس جو کچھ دعا مانگتے ہو، اللہ نے ایک نہیں کئی فرشتے بھیجے ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم دعائیں مانگتے ہو اس پہ وہ آمین کہتے ہیں۔ تمہاری دعاؤں پہ وہ آمین کہتے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، لوگ اس کے لیے دعا کریں گے، مریض کے لیے دعا کریں گے، تم آمین کہنا، لوگ میت کے لیے دعا کریں گے، تم اس پہ آمین کہنا۔ حضور نے فرمایا یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اچھی باتیں زبان سے نکالنا، اچھی دعا کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔
اس کے بعد اب دیکھیے یہ مومن کی شان ہے کہ مریض ہے، عیادت کرنے گئے ہو تو عیادت کرنے کا بھی ثواب ہے، اور وہاں جا کر تم نے دعا مانگی ہے، اللہ اس دعا پہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ تم آمین کہو، کیونکہ بھی قبولیت کا وقت ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میت کے پاس تم گئے ہو، وہاں بھی جا کر دعا کرو، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں دعا نہیں کرنی چاہیے وہ اس حدیث پاک کا کیا کریں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، میت اور مریض کے پاس دعا مانگو، دعا مانگنے کا حکم ہے، اور فقولوا خیرا، اچھی دعا مانگو۔ مریض کے لیے اچھی یہی ہے نا کہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے صحت دے، اور میت کے لیے اچھی دعا یہی ہے نا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس کی بخشش کرے، اور اس سے اچھی دعا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یؤمنون، فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو روکتے ہیں جنازے کے بعد نہ مانگو، قبر پہ نہ مانگو، انہیں کہو کہ ہمارے مومن بیمار ہیں یا وہ مر چکے ہیں، ان کی چارپائی پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ بھی قبولیت کا مقام ہے، اور یہاں پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ولیوں کے پاس جا کر دعا نہ مانگو، یہاں کوئی گناہگار مسلمان بھی فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا اس کی میت پہ دعا مانگو گے، فرشتے آمین کہیں گے، اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میت کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس مریض کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ پھر مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ اعمال اور وہ مقامات جو روزانہ ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ان مقامات پہ اور ان جگہوں پہ اور ان اوقات میں دعا مانگنا قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اب وہ سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، فرمایا کہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک، انس بن مالک راوی ہیں، حضور نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری پڑھنا تے انہوں سمجھ کے پھر بیان کرنا ہے تا سوکا تو کوئی نہیں، لیکن تھوڑی ایٹی کے لیے سبحان اللہ دل کرتا ہے کہ حدیث ہی نہ پڑھی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق اہل سنت، زندہ باد۔ اب اسے نسائی میں، ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ابھی صحیح بخاری کی حدیث پاک 3405 نمبر حدیث پاک ہے، الدعاء بین الاذان والاقامۃ مستجاب فادعوا، حضور نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے وہاں پہ جو دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ فادعوا، فرمایا اس وقت دعا مانگا کرو، اس وقت اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا نا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے وہاں پہ اگلی حدیث پاک فرمایا کہ جو شخص اذان پڑھتا ہے، ہر کسی کو تو اذان پڑھنے کا موقع نہیں نصیب ہوتا، اور نہ ہی ہر کسی کو توفیق ہوتی ہے، جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، اور اگر اور بھی پڑھنے والے ہوں تو اتنا وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسے بھی موقع مل جائے، ایک ہی بندہ پڑھ سکتا ہے نا ایک وقت میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، فرمایا کہ
مؤذنین وہ تو بڑی فضیلت لے گئے اور ہم رہ گئے. مؤذنین وہ تو فضیلت لے گئے، اذان پڑھنے والے اذان پڑھ کر وہ تو بڑی فضیلت لے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا قل کما یقولون فاذا انتهیت، فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے جو کلمات وہ کہے تم بھی اسی طرح کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ جو کلمات وہ کہے تم بھی کہو. سبحان اللہ جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب. سبحان اللہ یا رسول اگرچہ تم اللہ. پڑھ نہیں سکے، ایک وقت میں ایک ہی پڑھے گا نا، لیکن تم چاہتے ہو کہ تم بھی مؤذنین جیسا ثواب لو، سبحان اللہ. تو فرمایا کہ جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر چیز قیامت والے دن اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ تم بھی اس کی مثل کہتے جاؤ. اور اس کے بعد جو ہمارے موضوع سے متعلق حدیث پاک کا یہ حصہ، فرمایا فصل تعطا، جب مؤذن اذان دے چکے اس وقت دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. فصل تعطا، اس وقت اذان جب ہو چکے دعا مانگو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ تو ہر وقت نیکیوں کے حریص تھے اور نیکیوں کی تمنا رکھتے تھے، اس لیے یہ عرض کی کہ مؤذنین تو جو ہے وہ فضیلتیں لے گئے اور ہم رہ گئے. تو فرمایا کہ نہیں، محروم تم بھی نہیں ہو، ان کی طرح الفاظ دہراتے جانا، جتنا ثواب انہیں ملے گا اللہ اتنا تمہیں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو سنیے، اس کے بعد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنتانی لا تردانی، دو قسم کے ایسے لوگ ہیں اللہ جن کی دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. وہ عام ہوں خاص ہوں، جس طرح کے بھی ہیں، اللہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جو وقت ہے ان میں مانگی گئی دعا رب رد نہیں فرماتا. وہ کون سے ہیں؟ الدعاء عند النداء. اب دیکھیں نا، پہلے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہے اس میں دعا مانگ لو، قبولیت کا ہے. پھر دوسری حدیث میں فرمایا، وہ بھی بخاری کی آپ نے سنی، سبحان اللہ. کہ اذان کے بعد دعا مانگو، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کو اور بڑھایا اور فرمایا الدعاء عند النداء، جب اذان ہو رہی ہو اس کا جواب بھی دیتے جاؤ، دل میں دعا بھی کرتے جاؤ، قبولیت کا وقت ہے، اللہ مانگی ہوئی دعائیں قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان کے ہوتے ہوئے جو دعا مانگی جائے فرمایا اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اب اذان ہو رہی ہے، بندہ دل میں جو دعا ہے مانگتا جائے. یہ فرمایا قبولیت کا وقت ہے، اللہ اس وقت دعا کو قبول فرماتا ہے. اور پھر دوسرا مقام فرمایا وعند البعث حین یلحم بعضهم بعضا، جب دو لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، مسلمان اور کافر جب آپس میں میدان جنگ میں اتر کے لڑ پڑیں، لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں چل جائیں، بعضهم بعضا، ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہوں، فرمایا یہ قبولیت کا اتنا وقت ہے کہ اس وقت بھی جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرماتا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے. یہ اللہ کی رحمت کے اترنے کا وقت ہے. یہ جو آپ نے مواقع سنے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو چکی ہے، اذان کے بعد یہ سارے اللہ کی رحمت کے اترنے کے مواقع ہیں. جنگ ہو رہی ہے، عین جنگ کی حالت میں، اس وقت جب دشمن تلواریں چلا رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، اس وقت فرمایا جو دعا مانگو گے اللہ رد نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ دعا کس وقت سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قال جوف اللیل الآخری
فرمایا کہ آدھی رات کے بعد رات کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت ہے جب آدھی رات گزر جائے، اس وقت سے لے کر رات کے ختم ہونے تک، یعنی صبح صادق تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے، فرمایا کہ ایسا قبولیت کا وقت ہے، اس وقت جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور دوسرا وقت فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں یہ۔ ویسے تو ہر وقت ہی وہ سنتا ہے، ہر وقت ہی قبول فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خاص موقع، کچھ خاص دن، کچھ خاص مقامات اپنی امت کو بتا دیے کہ یہ اوقات ہیں، ان میں دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، نماز کے بعد، اور یہ 5 نمازیں جو ہیں فرض نمازیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ فرض نمازیں، یہ جو 5 وقت کی ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہ پہلے انبیاء کے پاس اللہ سے ملاقات کے اوقات تھے۔ ان وقتوں میں اللہ کے نبی جو تھے وہ رب سے ملاقات فرماتے، رب سے ہم کلام ہوتے، ان اوقات میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ عرض و معروض کرتے، اور یہ خاص مقامات ان کے تھے۔ اس کے علاوہ باقی دن کے جو اوقات ہیں ان میں، اور یہ جو 5 وقت ہیں ان میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ان 5 وقتوں میں خاص فرمایا تھا کہ ان اوقات میں جب مجھے یاد کرو گے، مجھ سے مانگو گے، مجھ سے ملاقات کرنا چاہو گے، مجھ سے مانگنا چاہو گے، ان اوقات میں مانگنا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری بات سنی جائے گی۔ اور اللہ نے اس امت پہ اتنا کرم فرمایا کہ وہی نبیوں والے ملاقات کے اوقات اس امت کو عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں بغیر بول رہے ہیں، آواز تھوڑی نہیں نکل رہی، پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا نعرہ لا، پتہ لگے بھائی، نعرہ لگا، پھر لوا بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو اب سنیے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، فرمایا کہ 3 ایسے موقع ہیں ان میں جب دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، لا شک فیہن، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ کب؟ پہلا مقام دعوت المظلوم، اللہ، جب مظلوم شخص دعا کرتا ہے سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں، اس کی دعا قبولیت کے مقام پہ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مظلوم کی دعا اللہ بڑی جلدی سنتا ہے۔ اس پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب تو ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اللہ اس مظلوم کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے۔ اور دوسرا ودعوت المسافری، مسافر جب دعا کرتا ہے حالت سفر میں ہے، جو دعا مانگتا ہے بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ ودعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے وہ بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک بڑا سبب اور ایک بڑا ذریعہ وہ یہ ہے کہ
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے اللہ 40 دن تک اس کی کوئی دعا کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو جب ہمارے کھانے حلال کے نہیں رہے، روزیاں حلال کی نہیں رہیں، ان میں ملاوٹ ہو گئی، دھوکہ بازی کی، جھوٹ کی، فریب کی، تو وہ حلال نہ رہے، طیب نہ رہے۔ تو جب رزق حلال اور طیب نہیں ہوتا پھر جتنی دعائیں مانگتے جاؤ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث پاک ہے، حضور مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا رو رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بکھرے بال ہیں، اٹے کپڑے ہیں، گرد و غبار ہے چہرے پہ، داڑھی پہ، بالوں میں، اور ایسے درد کے ساتھ رو کے دعا کر رہا ہے کہ ہمیں اس کی حالت کو دیکھ کے ترس آنے لگا۔ اور حضور نے دیکھ کے فرمایا اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے جبکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ تو فرمایا اللہ ایسوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ بڑا سبب ہے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا۔ اور پھر حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بغداد گیا، اسے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک عورت رہتی ہے، بڑی مستجاب الدعوات ہے، اور جو دعا کرتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں یہاں پہ رہا، میں نے ظلم کیا، بڑے ظلم کرتا تھا، تو یہ میرے خلاف بھی دعا کرے گی اور میں جو ہے وہ اجڑ جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ اس نے کیا ترکیب سوچی، اس نے دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑی دعوت پکائی گئی، معززین علاقہ کو بلایا گیا، اس دعوت میں اس نے حرام کا لقمہ شامل کر دیا، حرام کے پیسوں سے وہ دعوت پکائی گئی، اور اس عورت کو بھی بلایا گیا اور تحائف بھی دیے گئے، دعوت بھی کھائی انہوں نے۔ اب وہ جب جانے لگی تو حجاج بن یوسف ہنس پڑا اور ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے اس کی دعا بد دعا کا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میں نے اسے حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے، جب تک اس کے اندر اس کا اثر رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کیسے دعائیں قبول کرے؟ اس لیے دعائیں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اوقات تو یہ ہیں قبولیت کے، ان میں مانگو ملتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس حلال اور طیب رزق نہیں ہے، ہمارا اندر جو ہے وہ ستھرا نہیں ہے، تو سمجھو کہ پھر ہم اس قابل نہیں ہیں، اس لیے ہماری دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک، سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء حدیث پاک کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ طریقہ ہے دعاؤں کو قبول کروانے کا جو حدیث پاک میں بتایا گیا، سبحان اللہ۔ دعاؤں کو قبول کروانے کا طریقہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ما من عبد مسلم يدعو لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ ورأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو فرمایا اپنے ان مسلمان بھائیوں سے دعا کروایا کرو جو دوسرے یہاں پر جو موجود نہیں ہیں، سفر پہ ہیں، یا جو ہے وہ کہیں اور۔ مسافر کی دعا کے بارے میں آپ نے سنا، مسافر ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں سے دعا کروایا کرو بظہر الغیب، جو غیب ہیں یعنی حالت سفر میں ہے، اور فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ کا فرشتہ آمین کہنے کے لیے ان کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلٍ، یا اللہ اس مسلمان بھائی نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی ہے، یا اللہ اسے بھی اس کی مثل عطا فرما، اس کے لیے جو مانگ رہا ہے اسے بھی وہ عطا فرما۔ تو یعنی دوسروں سے دعا کروانا یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے، دوسروں سے دعا کروانا۔ تو دوسروں سے دعا کروانا، اس پہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور
اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو کچھ مانگ رہا ہے اسی طرح اسے بھی عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی یہ رہنمائی فرمائی اور دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ وہ بھی بتایا۔ مسند احمد کی ایک حدیث پاک اسی حوالے سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیں کہ جن کے ذریعے میں دعا کروں تو اللہ میری دعا کو قبول کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تسبحین اللہ عز وجل عشرا، فرمایا کہ اگر تو ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگ، اللہ تیری حاجت کو قبول فرمائے گا۔ تو مانگنے کے لیے زبان کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا، رزق کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے دیکھا نا کہ بابا فرید پھونک مارتے ہیں اور کڑوے پانی کے مٹکے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہم بھی پھونک مار لیتے ہیں، ہمیں بھی یہ آتی ہے کل واللہ ہیں، تو بیٹھ کے پڑھتے جاتے ہیں لیکن مٹکے پانی کے میٹھے نہیں ہوئے۔ بابا جی کے پاس آئے، فرمایا تم بھی وہی پڑھتے ہو، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے، لیکن یہ تو میٹھے نہیں ہوئے، آپ پڑھتے ہیں تو میٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کو میٹھا کرنے کے لیے زبان بھی تو فرید والی چاہیے۔ زبان پاک ہو، دل پاک ہو، روزی پاک ہو، ہیں، پھر ان اوقات میں بندہ دعا کرے تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس سچے نبی کی زبان سے کلمات نکلے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آج جنہیں مکے کے کافر بھی صادق و امین مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، کمی میرے اور آپ میں ہو سکتی ہے پر حضور کی فرمائی ہوئی بات میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے قبولیت کے اوقات، ان میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو ہے وہ اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے وہ حلال اور طیب رزق اور ہماری زبانیں اور دل کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔